تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرتے۔ 57 ہے، نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات سے پریشانی ہوتی تو یہ دعا فرماتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ابن مندرہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات یا کسی کام سے راضی ہوتے تو خاموشی اختیار فرماتے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ازواج مطہرات میں سے کسی کی آنکھ دکھتی تو آرام ہونے تک ان سے ہم بستری چھوڑ دیتے۔ ابن المبارک و ابن سعد رحمۃ اللہ رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنازے پر تشریف لے جاتے تو بہت خاموشی اختیار فرماتے تھے اور موت کو یاد فرماتے تھے۔ حاکم، ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو پست فرما لیتے تھے۔ مسلم، ابو داؤد رحمہم اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عمل شروع فرماتے تو پھر اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ کیسے استاد جی ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ ہاں، کوئی کام شروع کیا ہمیشہ اس عمل کو کرنا، کوئی عمل شروع کیا تو اس کو بھی مستقل فرماتے تھے، یعنی کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، یوں عادت شریفہ نہیں تھی۔ دنیا کا کام یعنی دنیا کا کام نہیں، دین کا کام، کوئی عمل، اس سے مراد کوئی عمل ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آتا تو آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے، اور جب بیٹھنے کی حالت میں غصہ آتا تو آپ علیہ السلام لیٹ جاتے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مردہ کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر پر کچھ دیر ٹھہرتے تھے اور آپ کے ساتھی بھی ٹھہر جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنے مردہ بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی منکر و نکیر کے سوال کا وقت ہے، اس لیے اس کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو تاکہ مردے کو پریشانی نہ ہو۔ ہاں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا دیر میں آدمی اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا سکتا ہے، اتنی دیر تک آدمی اس کے جو میت کے لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بیٹے وغیرہ، وہ قبر کے پاس بیٹھے رہیں، اس سے ان کے بیٹھنے سے مردے کو بشت نہیں ہوتی کہ سوالوں کا جواب آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح آدمی کرنا چاہیے۔ وہ ساری تقریباً 45 منٹ 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ ہاں، اتنا دیر آدمی بیٹھا رہے بس۔ جی جی ساری، تو کیونکہ استاد جو بتا پرانے دور میں اونٹ کو ذبح کرتے تھے وہ اتنا ہی ٹائم۔ جو ہے نا قبرستان میں قرآن بھی لے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے جانا چاہیے۔ زبانی جو بھی آتا ہے سر نا، بیٹھنے کا جو ہے وہ پھر زبانی پڑھے، زبانی پڑھنا چاہیے۔ نہیں آتا ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر کے بعد جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ سرہانے کی طرف سورہ فاتحہ، اپنا سورہ بقرہ کا شروع، اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں پڑھ کے
دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہم نے بڑوں کو، مانگ سکتا ہاتھ اٹھا کے، اور حضرت لیکن جیسے رخ قبلے کی طرف ہو تو اچھا ہے جی۔ حضرت جیسے تاکہ آپ نے دور سے فرمایا دیکھنے کہ والا شک میں نہ پڑے نا۔ یہ تو ترفین کے بعد ہے نا، یہ تو جی حضرت آپ نے فرمایا نا کہ وہ قرآن پاک نہیں لے کے جا سکتے قبرستان، تو موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل تو پاس ہوتا ہی ہے۔ ہاں پڑھ سکتا ہے۔ جی استاد جی ویسے تو اللہ معاف فرمائے، آج کل قبرستانوں میں باقاعدہ وہ بنائے ہوئے ہیں قرآن مجید، اس میں بہت سے قبرستانوں میں میں نے دیکھا ہے قبروں کے ساتھ نا انہوں نے وہ شیلٹر سے بنا کے اس میں قرآن مجید رکھے ہوتے جی بھیا، تو ختموں پر بھی لکھے ہوئے ہیں قرآن آیات۔ ہیں۔ جی بس اللہ معاف فرمائے۔ آگے پڑھیں استاد چلیں جی۔ جی پڑھیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ اس میں داخل فرماتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی آپ سے ملتا اور وہ آپ کے ساتھ ٹھہر جاتا تو آپ علیہ السلام بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ شخص چلا نہ جاتا تو آپ علیہ السلام ٹھہرے رہتے، اور جب آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی آپ سے ملاقات کرتا اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تو آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے اس وقت تک نہ نکالتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اور ابن المبارک کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنا چہرہ اس کے سامنے سے نہ پھیرتے تھے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ آپ علیہ السلام کے سامنے سے نہ پھیر لیتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی سے ملاقات فرماتے اور وہ صحابی آپ کے کان کے قریب ہونا چاہتے سرگوشی کے لیے تو آپ علیہ السلام ان کے قریب اپنا کان فرما دیتے اور اپنے کان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ شخص بات پوری کر کے خود نہ ہٹ جاتا۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی ملتا تو آپ علیہ السلام مصافحہ فرماتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اچھا استاد جی، یہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا ایک ہاتھ سے؟ دو ہاتھوں سے۔ دو ہاتھوں سے، جی جی سر۔ حضرت ایک میرا بھی سوال ہے۔ جی حضرت جیسے آپ علیہ السلام کا معمول ہم نے پڑھا یہاں کہ اگر کوئی ساتھی اپنا آپ علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو آپ اپنا ہاتھ نہ چھڑواتے، اور کوئی اگر آپ کے پاس ٹھہرتا تو اگر وہ جاتا پھر آپ وہاں سے چلتے ورنہ آپ نہ جاتے۔ تو حضرت جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کے اگر مسافہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی عمل ہوتی ہے کہ ان کو مسافہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام تو اتنے بڑی شخصیت ہیں اور ان کے پاس ایسے مطلب رش نہیں ہوتا تھا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے ایک ایک بندے کو اتنی توجہ دینا، یہ کیسے ہوتا تھا؟ جی بس وہ حضور علیہ السلام کی برکات تھیں۔ سر جی ویسے بھی جو عربوں میں اس وقت رواج تھا وہ مسافہ صرف ان ساتھیوں سے کیا جاتا تھا جو دور یا معانقہ جو ہے جو ہاں سفر جی سے آتے ہوتے تھے، ویسے روزمرہ معاملات میں میرے خیال میں ان کی وہ رواج میں وہ نہیں تھا سر، یہ نا مسافر کا اکثر تو سلام کرنا ہی تھا سلام نا، کرنے کا۔ ہاں جی سر، محفل میں اب جس طرح آئے تو سلام۔ ہاں سلام کرتے تھے۔ تو کیونکہ وہ ہمارے اجمیوں کی طرح نہیں ہے نا استاد جی، جیسے ہم لوگ ابھی بھی کھڑے ہو کے ملتے ہیں، کوئی آ ہاں جائے بار بار آ کے کھڑے ہو کے۔ یعنی ہم اپنے معاشرے کو صحابہ کے معاشرے پہ قیاس نہیں کر سکتے فی الحال۔ صحیح فرمایا سر۔ ہمارے ہاں تو کوئی بزرگ آ جاتا ہے اتنے لوگ سے یعنی کہ مسافہ کرتے ہیں کہ بیچارہ کوئی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سر جس طرح ایک چیز سنی ہے علماء سے کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ ہاں آپ علیہ السلام کو ناپسند تھا۔ ہاں جی ناگوار تھا۔ ہاں جی، تو وہ اپنی جگہ پہ اپنی حیت میں بیٹھے رہنا اور سلام کا ہاں جواب دینا۔ یعنی کہ حضور اتنے گھلے ملے ہوئے تھے صحابہ کرام سے، کوئی آتا نا کوئی نیا آدمی آتا تو اس کو نہیں پتا کہ ان میں نبی کون ہے، ہاں امتیازی شکل نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں چلتے تھے۔ سبحان
لیکن صحیح اس میں کئی دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا نا کئی لوگوں کا. جیسے وفود آتے ہیں استقبال، یعنی کہ ہر جو آدمی کو اس کا درجہ دینا. جی ہاں ایسا بھی ہوتا تھا. ہر آدمی کو ایک قسم نہیں ہانکا جاتا اس میں، یعنی ایک رویہ نہیں تھا. وفود آ رہے ہیں، کوئی بادشاہ آ رہا ہے، کوئی اس کا بیٹا آ رہا ہے، جس سے کوئی بڑے درجے کے لوگ آتے ہیں، تو اسی کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. سر جی ابھی بھی دیہاتوں میں جو ہمارے ساتھی دیہاتوں سے ہیں، وہ چونکہ چھوٹے چھوٹے، اب ہمارا گاؤں بہت چھوٹا سا ہے، تو وہ چونکہ معلوم ہوتا ہے ہر کسی کا حال احوال، تو روزانہ ہاں سلام ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ہاں ہاں کوئی باہر سے آئے تو پھر اس کو کھڑے ہو کے ملا بھی جاتا ہے، اور وہ ایک وہ رواج سا ہے نا. تو جو کوئی آتا ہے محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے سلام کر کے. اس لیے کہ جو ہے نا اپنا صحابہ کرام جو تھے نا، قریب کے رہنے والے تھے نا، وہ زیادہ تر آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے تھے، ادب میں روب میں خاموش رہتے تھے. انتظار کرتے کوئی باہر سے کوئی دیہاتی آئے گا، وہ آپ علیہ السلام سے بے تکلف پوچھے گا، ہمیں بھی سوال کا جواب مل جائے گا. ہاں تو آپ باقی حضور سے فرماتے تھے کہ بھئی کسی کی بات کو پورا سن کے متوجہ ہونا اس کی طرف، پھر ہوتا تھا یہ، یعنی کہ کوئی آپ دیکھ یہاں رہے ہیں اور بات وہاں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. ہر ایک کو طرف پوری توجہ فرماتے تھے. تو یہ معاشرت کے آداب آپ علیہ السلام نے سکھائے صحابہ کرام کو. ہاں اب صحیح. ہمارے بڑے بزرگ تھے، وہ ڈانٹتے تھے سلام کرنے پر، مسافہ کرے ڈانٹتے تھے وہ کہ پر رہو مجھ سے. حالانکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اگر میں مسافہ کرنے لگوں تو پھر یہ عمل کو چھوڑ کے میرے سے متوجہ رہیں گے یہ. صحیح. اصل میں وہی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ذرا وہ ہے بھی بہت زیادہ ہے نا، جو لوگوں وہ بزرگوں کی شخصیت پرستی ہے نا ساری. یہ بس بہت. لوگوں کی عقیدت ہے لیکن اس کے آداب نہیں جانتے لوگ نا، بڑوں کے آداب سے واقف نہیں ہے. عقیدت تو ہے بیچاروں کو، محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن آداب سے ناواقفیت ہے. جی طبرانی رحمۃ یہ اللہ علیہ استاد تعالی، ساری پڑھ لوں. طبرانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ، حضرت جندب ساری حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آپ علیہ السلام صحابہ سے ملتے تو مصافحہ نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ سلام کر لیتے، یعنی پہلے سلام کرتے پھر مصافحہ فرماتے تھے. ابن سنی ابن ابن سنی سنی، سنی ابن سنی. ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو پکارنا چاہتے تھے اور اس کا نام یاد نہ ہوتا تو یا ابن عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے، یعنی اے اللہ کے بندے کے بیٹے، ہاں یا ابن محترم. اور اب ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کا نام نہیں پتا یا تو اسے محمد کہتے ہیں یا عبداللہ کہتے ہیں، جی جی اے جی، اللہ کے بندے. یا ابن عبداللہ. استاد محترم یہاں پر ایسے نہیں ہوگا یا ابن عبداللہ، یا ابن عبداللہ، کیونکہ یا کی وجہ سے جو نا مضاف پر زبر آ جائے گی. مضاف کون سا ہے اس کے اندر؟ عبد عبد کا عبد مضاف ہے، اللہ مضاف نہیں. یا عبداللہ یا حضرت یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ مضاف ہے نا، جی جی، یا عبداللہ ہوگا، ٹھیک کہہ رہے ہیں ساتھی. یا عبداللہ جی یا ابن عبداللہ، یا ابن جی عبداللہ. یا تو منادہ تو ابن ہے نا. یا ابن عبداللہ. تو حضرت پھر یہ عبداللہ ہوگا یا ابن عبداللہ؟ جی حضرت یہ اگر منادہ ابن ہے تو پھر یہ عبداللہ کیا ہوگا؟ عبدن یعنی مضاف ہوگا یا منصوب ہوگا یا معروف ہوگا؟ مضافلے مضاف نہیں ہے، جی عبد مضافلے مضاف ہے نا. جی
اور لفظ اللہ مضاف الیہ، یا ابن عبداللہ ہی، یہ صحیح ہے، جی حضرت ٹھیک ہے، مناسب۔ مناسب ہے، بتاؤ ناؤ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت اصل میں نا یہ جو ابن کا اضافہ ہوا ہے نا، یہ تو شاید ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ جو منادہ جب مضاف ہو نا تو وہ منصوب ہوتا ہے، یہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہاں، تو اب ایک ہے نا اس میں کیا پڑھ کے آئے آپ لوگ اس ناؤ کے اندر؟ کہاں حضرت؟ حضرت اگر جب یا جب مضاف لے کے اوپر آئے گا تو ان کو زبر دے گا مضاف کو، عبداللہ اس جب طرح ہے۔ منادہ معرفہ ہو تو کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ حضرت منادہ جب معرفہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر مفرد ہوگا تو مبنی ہوگا۔ جی ہاں، یہ صحیح، اس میں تو یہ یبنا ہوگا نا، یبنا ہاں آدم یا جیسے ہوتا ہے ہاں، تو یہ اپنا عبد جب یا ابن عبداللہ، اے اللہ کے بندے کے بیٹے، اللہ کے بندے کے بیٹے، چلیں حاکم رحمۃ صحیح، اللہ ایک علیہ تعالیٰ نے بات آ گئی ہے تو وہ تھوڑا جو ابو نعیم اکثر پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ابو تو تھوڑی نعیم ہوگا نا، ابو ہے ابو نعیم، نعیم ابو نعیم، میں نے وہ ایک ہاں، گروپ میں سینڈ بھی کیا تھا، لیکن ساتھ ہی شاید دھیان نہیں کر سکتا۔ ابو نعیم فی الحلیہ، یہ میرے خیال میں ابو نعیم کی جو کتاب آئی ہے نا حلیہ، ابو نعیم رحم جی اللہ جی کی کتاب ہے میرے خیال میں، یہ ہے جی جی وہی ہے۔ کوئی نعیم، یہ تصغیر ہے، تصغیر کا سیکھا ہے یہ نا۔ جی 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 چلیں حاکم رحم اللہ تعالی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ ساجی ایک تو چال میں تیزی ہوتی تھی، ایسے ہی ساجی؟ ہاں صحیح چلتے تھے۔ جی جی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا بچھونا ٹاٹ کا تھا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا، یعنی نصف پنڈلیوں تک، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے کرتے کی آستینیں انگلیوں کے برابر ہوتی تھیں، آستینیں انگلیوں کے برابر لمبی ہوتی تھی ساجی، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، اور دوسری حدیث میں ہے، دوسری حدیث جس کو ابو داؤد اور ترمذی رحمہ ہم، یہ دیکھیں رحمہ سیغہ غائب ذکر غائب، اور ہما یہ ضمیر ہے، ہما رحمہم اللہ، رحمہم اللہ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ آستین کی لمبائی ہاتھ کے گٹوں تک وارد ہوئی ہے، غرض دونوں طرح آپ کا پہننا ثابت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی کرتے کی آستینیں کبھی گٹوں تک ہوتی تھی، کبھی انگلیوں کے برابر ہوتی۔ اسے کہتے ہیں گٹے، ایک کہتا ہے گٹے، جی جی سر، انہیں کہتے ہیں گٹے، جی ہاں۔ گٹوں تک۔ سر عموماً جو یعنی ہے نا، جی دونوں سنت، دونوں ہیں ثابت نا، کچھ میں نے دیکھے اپنے ہمارے حضرات کی آستینیں لمبی رکھتے ہیں اور کچھ چھوٹی ہوتی ہیں ان کی آستینیں۔ ویسے گٹوں تک زیادہ دیکھا ہم نے، بعض کی بڑی بھی دیکھی ہیں، ابھی کل پرسوں بھی تک عثمانی صاحب کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، تو اس میں دیکھا کہ اس میں ان کی آستینیں ذرا لمبی تھی، گھٹنوں سے آگے تھی۔ جی ساری دوسرا لنک بھی آ گیا، یہ کہاں تک ہے دیکھیں نا، یہ چلیے ختم کر لیں اس کو ختم کر ٹھیک۔ باب، ہاں اچھا ساجی، جی امام اختر، امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ
چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری تھی۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمولی درجے کے چھہارے بھی اس قدر میسر نہ آتے تھے جس سے آپ شکم سیر ہو جاتے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کل کے لیے کوئی چیز جمع نہیں رکھتے تھے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام چلتے تھے تو لوگوں کو آپ علیہ السلام کے آگے سے نہ ہٹایا جاتا تھا اور نہ مارا جاتا تھا، جیسا کہ متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ خادم سامنے سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، جھڑکتا ہے تاکہ ان کے لیے راستہ خالی ہو جائے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم نہیں فرماتے تھے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کسی جائز کام کے کرنے سے منع نہیں فرماتے تھے، پس جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا اور آپ علیہ السلام اس سوال کے پورا کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے ہاں، اور اگر اس کے پورا کرنے کا ارادہ کسی مجبوری سے نہ ہوتا تھا تو خاموش رہتے تھے۔ یعنی کہ ساجی ہمیں بھی ارادہ ہو تو ہاں کہنا چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جی ہاں۔ جی سر۔ تو آج جو مشائخ کے سامنے لوگ ہٹایا جاتا ہے نا، جی تو سر تکلیف ہو جاتا ہے، ازدحام ہو جاتی ہے، رش ہو جاتا ہے اس وجہ سے لوگوں کو، ورنہ ہمارے مشائخ تو ماشاءاللہ سارے ہی صحیح۔ ویسے مشائخ تو نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے جو آگے خادمین ہوتے ہیں وہ لا علمی کی بس۔ وہ بھی تاکہ آسانی ہو لوگوں کو، جی سر۔ لوگ آسانی کے لیے کرتے ہیں تاکہ نظام کے اندر کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے